پوچھتے ہیں ہر سوال جواب آپ کو درست بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان سے غلط بات پوچھنے کا نہ کریں، اس کا آپ کو ہی نقصان ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اگر خود پر یہ حاضری موکل کی کرنی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نقش جو ہم اوپر ویڈیو میں چل رہا ہے، اس نقش کو آپ نے خوشبو لگا لینی ہے، ٹھیک ہے؟ 21 دن کا یہ عمل ہوگا، آپ نے خوشبو لگانی ہے۔ خوشبو لگانے کے بعد جو اب یہ تعویذ چل رہا ہے اسکرین پر، خوشبو صرف اس تعویذ کو ہی لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو سیاہی مقناطیسی سیاہی ہم نے آپ کو بتائی ہے، وہ مقناطیسی سیاہی یا کاجل جو آپ نے ڈبی میں بنا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ درود شریف اول آخر، 1 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 3 مرتبہ آخر میں درود لازمن پڑھ لیجئے گا۔ اب اول آپ 1 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو تب بھی بہتر ہے، اگر 3 دفعہ پڑھے تب بھی بہتر ہے، آخر میں 3 دفعہ ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ بچے کے یا اپنے، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر جب آپ کاجل کے پر پھونک مار لیں گے، ایک ہاتھ میں آپ کے تعویذ ہوگا اور ایک ہاتھ کے ناخن پر، ٹھیک ہے، آپ نے انگوٹھے کے اوپر کاجل لگا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ شیشے کے اوپر 1 بائی 1 2 انچ کا دائرہ بنا کے بالکل کالا کر کے اس کے اندر اس کاجل سے اس کو بالکل کالا کر دیں اور گلابی عطر کے ساتھ آپ اس کے اندر خوشبو پیدا کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو شیشے میں آپ دیکھتے رہیں گے، اور جب آپ شیشے میں دیکھیں گے، جب آپ اپنے ناخن پہ دیکھیں گے، تعویذ ایک ہاتھ میں آپ کے لازمن ہونا چاہیے، وہ بھی دائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں پکڑنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ہتھیلی میں ضرور ہونا چاہیے، اس کو ہلکا سا دبا لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ناخن ہے یا آپ نے جس آئینے کے اوپر آپ نے وہ دائرہ بنایا ہے، پاک صاف آئینہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس آئینے کے اوپر اگر آپ نے دائرہ بنایا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اور پھر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ کر دم کرنا ہے شیشے کے اوپر۔ اگر آپ خود حاضری کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسی بچے کے اوپر حاضری کر رہے ہیں، نابالغ بچے کے اوپر، 7 سے 14 سال کی عمر کے بچے کے اوپر، یا اس کے ناخن کے اوپر آپ نے سیاہی لگا، طریقہ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ بچے کو بھی شیشے میں دیکھنے کا کہیں گے تو بچے کو بھی موکل حاضر شیشے میں ہو کر بات کریں گے۔ تو اگر آپ ناخن کے اوپر بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنے ناخن پر یا بچے کے ناخن پر بھی، اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف کے بعد بار بار بلا تعداد جو نقش ہے اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر یہ عبارت آپ نے لازمن پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے عبارت؟ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، ٹھیک ہے؟ اللہ مائی۔ دوبارہ سن لیں، عبارت ہے اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی اور اللہ مائی۔ میم ایم عین یہ چھوٹی یہ مائی، ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور معمول کو یا خود آپ نے شیشے کے اندر دیکھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر میں اللہ کے حکم سے جو حاضری اور ناظری کے جو موکل ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ ان سے بات کریں، سلام کریں، موکلات ہو، جیسے آپ ان کی مطلب کہ عزت کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے دوبارہ بلانا ہے تو ان کی عزت لازم ہے۔ آپ ان سے بات کریں اور ان کی عزت کریں، ٹھیک ہے؟ موکلوں کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ جو بھی بات آپ پوچھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 100% درست ہوگی۔ جو بھی آپ ان کو کام کہیں گے الحمدللہ وہ ضرور کریں گے۔ جب آپ ان سے سوال جواب کر سکیں، شرط یہ ہے کہ آپ کوئی غلط بات نہ کریں۔ اگر بہت کوئی مجبوری ہے، بہت تکلیف میں ہے تو پھر ان سے اجازت لے لیں، پہلے پوچھیں کہ اگر ہم آپ سے یہ بات کریں تو کیا آپ ہمیں اس کا جواب دے دیں گے؟ آپ اجازت دیتے ہیں ہم آپ سے ایسی کوئی بات پوچھ لیں تو پھر بات کریں۔ اگر وہ اجازت کہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر بات کریں، اگر وہ کہیں نا نہیں تو پھر نہیں، تو پھر نقصان کے آپ خود حقدار ہوں گے، ٹھیک ہے؟
تو اس طرح کی بات کر کے آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ جب آپ کو بلایا تو آپ حاضر ہوئے۔ 21 دن تک آپ نے خود مغرب سے تھوڑی دیر قبل پہلے، تھوڑی دیر پہلے، جیسے مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے 10-15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، چلے آدھے گھنٹے سے آپ لگا لیں، مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے اپنے اوپر یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ اس کی نہ کوئی زکوٰۃ ہے نہ کوئی پرہیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بچے کے اوپر آپ ایک وقت، مطلب کہ روز کا، اگر معذرت کے ساتھ سردی ہے، میری گلا تھوڑا سا خراب ہے، تو آپ نے بچے کے اوپر جو عمل کرنا ہے وہ آپ نے 10 بجے دن کے 10 بجے آپ 1 گھنٹہ لے لیں، انشاءاللہ اس کو نہلائیں دھلائیں، آداب حاضرات کا خاص خیال رکھیں گے، شرائط کا خاص خیال رکھیں گے۔ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ حصار کر لو تب حصار کر لیا کریں، جب ہم حصار کے بغیر کوئی کہہ رہے ہوں تو پھر حصار نہ کیا کریں۔ پھر بھی اگر آپ کو ڈر ہے یا خوف آتا ہے تو بے شک حصار کر لیا کریں، ٹھیک ہے، آپ کی سہولت کے لیے کہتی ہوں۔ پاس اگر بتی کا جو صفوف آپ کو پہلی بھی ویڈیو میں بتایا ہے کہ وہ صفوف آپ نے لازمن ڈالنا ہے، کیونکہ وہ موکلات کا صفوف ہے، ٹھیک ہے، وہ لازمن آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور جو آپ کو سیاہی بتائی ہے بنانی، وہ بھی آپ نے لازمن استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے لازمن سیاہی استعمال کر کے اس کا بھی استعمال کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ صفوف کا ہدیہ قرار کیا گیا ہے یا ہدیہ رکھ دیا گیا ہے جو آپ لوگوں کو نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کا ہدیہ دے سکتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے گا، جو بھائی خریدنا چاہتے ہیں یا جو بہن اس کا ہدیہ دے کر لینا چاہتی ہے، اگر پاکستان کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہدیہ دے کر وہ صفوف لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہدیہ جو ان ہے ہمارے مدرسے ہی کے کام آتا ہے۔ مدرسے کے بچے جو دور سے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بچے بچیاں، ان کے کام آتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویسے میں صفوف کا اور کاجل کا طریقہ آپ کو سینڈ کر دیا ہے ساتھ ویڈیو میں، وہ بھی لازمن آپ دیکھ لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے موکلات پر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک ختم کر دیں، آمین ثم آمین۔ آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے کمنٹس باکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا ہدیہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں،
جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ رابطہ کریں اور کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں. تو میرا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ کو صفوف چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ نے صرف ہمیں کمنٹس باکس میں بتانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو ہدیہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے. ایزی پیسے کا طریقہ سب کو پتا ہوگا، جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بآسانی پتہ لگ جائے گی، ہم آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے. آپ نے جس طرح کرنا ہے. اور وہ بھائی جو بہنیں پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کہ ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، تو ہمارا وہاں سے کیا پروسیجر ہے، تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں. وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں الاؤ ہے، تو وہاں سے آپ بآسانی بینک کے ذریعے بھی آپ ہدیہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تاکہ ہدیہ اللہ معافی دے توبہ نعوذ باللہ ہمارے لیے حرام ہے. جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو ہدیہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے، تو وہ ہمارے مدرسے کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود محنت کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لیے، ہم خود کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی، بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں، خاص کر جو بہت اچھے سبسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے مدرسے کے لیے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اگربتی اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ہم ویسے فی سبیل اللہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی دنیا میں لوگ بنائے ہوئے ہیں، اتنے اچھے نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لیے انہوں نے اتنا سوچا، اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے اوپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا. مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنے اچھے سبسکرائبر ہیں اور اتنے پیارے ہیں کہ انہوں نے میری جو بات تھی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمنٹس کیے، اچھی باتیں، میرے میل پر بھی اچھی باتیں پہنچائی. مجھے بہت خوشی ہے. میں بہت تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا، ٹھیک ہے. اور رہی بات اگربتی اور کاجل کی، تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پروسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل کے ذریعے کر دیا جائے گا، اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کہ جو شہر ہے، جہاں پر بھی آپ کسی سٹی میں رہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں، وہاں تک آپ تک بآسانی پہنچ جائے گا. ویسے تو ہم یہاں سے اگر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بھجواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بھجواتے ہیں. تو دونوں پروسیجر ہیں. جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ای میل سے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک آپ تک جو کاجل ہے اور جو اگربتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے بآسانی، ٹھیک ہے. ہدیہ کا ہم ای میل میں بتاتے ہیں، لائیو نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں. میں دوبارہ سے تہہ دل سے اپنے سبسکرائبر کا خاص کر شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا، میری بات کو پسند کیا، بجائے مجھے غلط کمنٹس کرنے کے مجھے اچھے کمنٹ سے نوازا، اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے بہت شکریہ ہے. اور ایک اور جو میری بہن باہر رہتی ہیں، نازیہ اور شمسہ اور عارفہ بہن، انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور انیلا باجی آپ کا بہت بہت شکریہ کمنٹس باکس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا. مجھے بہت خوشی ہے. اور وہ جو بھائی ہیں، جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگربتی وغیرہ تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور درخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں، اور آپ کو جتنا بھی اس کا ہدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں، ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور
میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. آنے والی تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے، پری جنات مخلوقات اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی، نورانی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے. قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے، اللہ پاک کی ذات برحق ہے، ٹھیک ہے. اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بلانا، بات کرنا، دیکھنا، ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں، دکھ تکلیفوں میں آپ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں. اچھا، ایک میری بہن ہے، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. تو میری پیاری بہن، ایک بس ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لیے. اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں، نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں. اپنی بے چینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی رغبت ختم ہو جائے گی، دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی، اللہ سے پیار ہو جائے گا. آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی کیا. ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے اعمال درست کر لو، کلمہ طیبہ کا ورد کر لو، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیے، اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے، پرہیز لازم کریں گے. ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے. پرہیز گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ سب سے پرہیز کریں. اور حسب ذائقہ سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری، جنابت، سر کے بال کٹوانا، موزے، غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے. ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا. اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے، اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے، جیسے روئی، جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی ہے تو بالکل نہیں پہننی. موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہننے. جو جانوروں کے کھال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی، یا جو گھی بھی ہوگا، چکنائی، کھانا، گوشت، ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے. اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں، جلالی اور جمالی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کھا کیا سکتے ہیں؟ قہوے سے روٹی. جب عمل کریں قہوے سے روٹی کھائیں، پانی، چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلا ہوا، مطلب یہ قہوہ ہو، کچا قہوہ نہ ہو، پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلوایا ہو. پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہیں، وہ بھی ابال کر، اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈلا ہو، ٹھیک ہے، گرم مسالہ نہ ڈلا ہو، بالکل لائٹ، صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں. یہ پہلی شرط ہے عمل کی. شرط نمبر 2، عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ لازم ہے. وضاحت سے بتا دیتی ہوں، عمل کی زکوٰۃ کسی غریب کو 3 دن کھانا کھلائیں اور 3 دن روزہ رکھیں، یا پھر 6 کلو چینی حشرات کو ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، چوٹیوں کو ڈالیں، کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں. نمبر 3، مسجد یا مدرسے میں
10 किलो गंदम की जो कीमत होती है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, ये जो भी आप देंगे ये एक किस्म का सदका है, सदका जारिया है, ये लाजमन आपने देना है ताकि आप में जो भी आप अमल करें उसमें आपकी कामयाबी हो। शराइत नंबर 3, अमल हमेशा 9 चंदी जुमेरात को शुरू करें, क्योंकि पहले अमल है तो अमल को चाहिए, ये जो अमल कर रहा है उसको चाहिए 9 चंदी जुमेरात को शुरू करे और किसी दिन को भी अमल शुरू ना करे। वैसे तो अमल के लिए जो बुजुर्गाने दीन हैं उन्होंने चांद की 14 तारीख, 11 तारीख और 9 चंदी जुमेरात का बहुत जिक्र किया है। तो हमेशा अगर अमल में किसी दिन का आपको कहा जाए तो उसी दिन करें, और अगर वैसे आप अमल शुरू करने लगे हैं कोई सा भी तो 9 चंदी जुमेरात को लाजिम करें जो पहली दफा आप अमल करेंगे। ठीक है, इस्लामी महीनों की पहली तारीख के बाद जो भी जुमेरात आती है इसको 9 चंदी जुमेरात कहते हैं। और 9 चंदी जुमेरात बुध की जैसे ही मगरिब की अजान होती है बुध वाले दिन मगरिब की अजान के बाद 9 चंदी जुमेरात का वक्त शुरू हो जाता है इस्लामी महीने के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह आप मेरी जो मैंने 9 चंदी जुमेरात की वीडियो बनाई है आप वो देख सकते हैं। शराइत नंबर 4, अमल मुकम्मल यकीन और कामल के साथ करें, दिल में कोई शक ना हो, वरना अमल बेफायदा है, बेफैज है। अमल के ऊपर जो ये लोग यकीन नहीं रखते और जो कहते हैं हमें अमल का कोई असर नहीं, अमल गलत नहीं होता, आप ही की कहीं ना कहीं गलती होती है। तो अमल करने से पहले आदाब हाजरात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, आदाब हाजरात को मद्देनजर रखें, क्योंकि जो मैंने शराइत आपको बताई है उनको भी देखें, आदाबों को भी देखें, तो पहले ही चिल्ले में आपको कामयाबी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जरूर होगी। और हमेशा कम से कम अमल को 3 चिल्लों तक जरूर किया करें। तीसरे चिल्ले अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई गलती नहीं करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। मेरी शराइतों को देख के, आदाब हाजरात को देख के जो मैंने आपको बताए हैं उससे अमल करें। और नंबर जो मैंने आपको 5 बताने लगी हूँ गौर से सुन लें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप अगरबत्ती, जो जादुई अगरबत्ती है जो मुकलात परी हमजात और जो उनकी हाजरात को मतलब कि खींचती है, रूहों को खींचती है, तो उनको हमने एक हदिया रखा है। उस हदिये के मुताबिक हम सबको देते हैं मदरसे वाले। तो आप भी, आपके लिए ये कर दिया गया है कि आप भी ऑनलाइन जो हमसे मंगवा सकते हैं। उसका प्रोसीजर मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया है, तो आप वहां से देखकर उसका तरीकाकार देख सकते हैं और जिसने लेनी हो वो मंगवा सकते हैं। हाजरात में काजल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो मेरे वालिद साहब ने काजल भी लोगों को देते हैं। तो वो काजल उनका नायाब काजल है, वो उन्होंने ही पढ़ाई की होती है। वो काजल लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह जरूर जो है हाजरात का नुज़ूल होता है। ठीक है, आपने वो काजल अगर आपने लेना है तो उसका थोड़ा सा हदिया होगा, वो मदरसे को मिल जाता है, तो हदिया आप लाजमन अपनी खुशी से दे सकते हैं। और अगर आप अमल शुरू करना चाहते हैं या आप अमल का हदिया देना चाहते हैं तो बेशक हमारा जो है मदरसा आप उसमें दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हदिया लगता है। अगर आप हमारे मुल्क में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं तो आप हदिया जरूर दे सकते हैं। और अगर आउट ऑफ कंट्री से हैं तो वो भी हदिया अपने अमल का किसी को नहीं देना चाहते, या आपके लिए आसानी पैदा कर दी है जो आपको बताया गया है कैसे उसकी ज़कात देते हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो आप वो हदिया हमें इजी पैसे के जरिए, और अगर बाहर है तो बैंक के जरिए वो हदिया आप हमें हमारे मदरसे को दे सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इजाजत का एक बहुत बड़ा अमलो दखल होता है अमलियात की दुनिया में, ताकि आपकी मदद की जाए और आपके लिए बच्चों से दुआ की जाए। तो क्या ही अच्छा हो कि जो बच्चों से आपके लिए दुआ की जाती है वही बच्चे आप लोगों का जो दिया हुआ सदका जारिया है या वो हदिया है वो उन बच्चों के इस्तेमाल में आए जो आप लोगों के लिए जब आप अमल करते हो हमें बताते हो तो हम आपके अमल की दुआ करवाते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो हदिया देते हैं। ठीक है, अगर आप भी देना चाहते हैं जो अमल करने से पहले तो फिसबिल्लाह आप भी हमारे मदरसे को दे सकते हैं, मदरसे के बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको अपनी शराइत नंबर 6 बताती हूँ। अमल में हिसार का लाजिम होना बहुत जरूरी है, वरना
خدا نخواستہ آپ پہلی دفعہ عمل کرتے ہو، رجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے تو زکوٰۃ ادا کی، جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہے، وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں، مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی، تو وہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل میں حصار جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، وہ حصار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حصار ہے وہ لازم کریں۔ حصار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 7 بار، 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لے اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائیں، اسی کو حصار کہتے ہیں۔ اپنے اوپر بھی پھونک مارے، دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دور دور تک پھونک مارتے اور دائرے کو بھی حصار سے قائم کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ کوئی بھی چیز، کوئی اگر آپ حمزات، موکلات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں، تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی، اس سے باہر ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بھیجی ہیں، یہ ضرور سن لیں، یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی غور سے سن لیں۔ اگلی شرائط، عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا پڑے گا، یہاں تک کہ سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، ٹھیک ہے، اور بیئرز وغیرہ ہر چیز، تو نعوذ باللہ یہ تو ویسے حرام چیزیں ہیں، تو جو سافٹ ڈرنک وغیرہ بھی ہے نا، ان کو بھی نہیں آپ نے پینا، کیونکہ کیا پتہ یہ کسی غیر مسلم نے بنائی ہو۔ عمل میں جب جمالی جلالی پرہیز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے، ویسے بھی بتا دیا گیا ہے، اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے عملیات کی دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مقناطیسی اگربتی ہے اس کو ضرور جلائیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں، اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں، اس کا ہدیہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی۔ پوسٹ آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور ڈاک اگر دور ہے تو ڈاک کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے۔ وہ بآسانی ہر علاقے میں جس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازماً پہنچا دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اس سے ٹی سی ایس سے دیتے ہیں یا پھر ڈاک کے ذریعے ان تک الحمدللہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بتایا تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، اگر آپ اگربتی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ وہاں سے جب آپ ہمیں بتائیں گے یا آپ ہدیہ پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں گے تو فوراً ادھر سے مدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، جو طلسمانی کاجل ہے جس کو جیسے ہی لگاتے ہیں حضرات کا نزول ہو جاتا ہے، ساتھ میں طلسمانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویذ دیتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اس تعویذ کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراً حاضری لازم ہو جاتی ہے۔ اس کاجل کے ساتھ آپ کو وہ تعویذ بھی ہم سینڈ کرتے ہیں، وہ تعویذ بھی دیا جائے گا، اور وہ آپ نے تعویذ کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراً ہو جاتا ہے۔ اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں، تسخیر کرتے ہیں تو وہ تعویذ ضرور جلانا پڑتا ہے۔ یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطاً شرائط بتائی ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں۔ الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے، تھوڑا سا ہدیہ ہے، اس کو خرچ کرنے میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آخرت میں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہے جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے عمل شروع کریں۔ میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، عمل شروع کر رہے ہیں، لیکن میں ہزار دفعہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اداب و خاص خیال رکھیں، لیکن کوئی اداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا، تو اسی لیے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے اداب کا کیا طریقہ ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب